بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے جب خلق کو پیدا کیا تو اس وقت لکھ دیا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا آزاد مخلوق کے حصے سے، مکمل آزادی دے دی اس کو۔ تو اس کے بعد بہرحال یہ ہونا تھا کہ انسان غلطی کرے، آزادی کے ساتھ ساتھ مس یوز آف فریڈم لگا ہوا ہے تو غلطی کرے، لیکن اللہ نے یہ لکھ دیا، یہ طے کر دیا کہ انسان جب غلطی کرنے کے بعد میری رحمت کا طالب بنے گا، وہ اس کے اندر ریپینٹنس آئے گا اور دعا کرے گا، تو اس وقت اس کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کروں گا، غضب کا معاملہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دعا اللہ کے غضب پر چھا جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ لا ترد القضاء الا الدعاء، دعا اللہ کے قضا کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہوا کہ انسان نے غلطی کی، پھر اس کے اندر ریپینٹنس آیا، وہ شرمندہ ہوا اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا۔ تو جب ایسا ہوگا تو اللہ کی رحمت غالب آئے گی، غضب نہیں غالب آئے گا۔ تو یہ بہت ہی امید والی بات ہے۔ اس کے معنی کہ جو انسان رحمت طالب ہوگا وہی پریویل کرے گا، یعنی غضب نہیں پریویل کرے گا بلکہ رحمت پریویل کرے گی۔ لیکن یہ اپنے آپ نہیں ایسا ہوگا، بلکہ یہ ہوگا اس وقت جب کہ انسان غلطی کرنے کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہو، اس کے اندر بہت زیادہ ریپینٹنس آئے، وہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر اللہ سے معافی کا طالب بنے، تب ہوگا، یعنی آٹومیٹک طور پر نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے جو اللہ کے بندے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی غلطی بڑی غلطی، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، پھر ان کا ریپینٹنس آتا ہے، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ سے رحمت کے طالب بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ بار بار یہ کہتے ہیں خدایا اپنی رحمت سے تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور انسان جو دعا کر رہا رحمت کے حوالے سے وہی پریویل کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی امید کی بات ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر بہت سے کمزوریاں ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے اکثر وہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد آدمی کے اندر ریپینٹنس آنا چاہیے، شرمندگی آنا چاہیے، غلطی کا اعتراف آنا چاہیے، اور پھر اس کے اندر دعا کی اسپرٹ جاگنا چاہیے۔ تو جب انسان اس طریقے سے دعا کرے گا تو اللہ غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر آئے گی۔ تو اس طرح کا جب انسان کی طرف سے ریپینٹنس سے آتا ہے تو اللہ کو انسان پر رحم ہوتا ہے، پھر وہ غضب کا اظہار نہیں کرتا انسان کے ساتھ، بلکہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی غلطی کرتا رہے جان بوجھ کر، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب غلطی اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر فوراً ریپینٹنس آنا چاہیے، فوراً اس کے بعد شرمندگی آنا چاہیے، فوراً اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگ ڈھیٹ ہو جائیں اور غلطیاں کریں کہ وہ تو معافی ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر واقعتاً ڈر ہو،
جن کے اندر ریپینٹنس ہو، جس کے اندر شرمندگی کا جذبہ ہو، لیکن کبھی کبھی نفس کے غلبے سے، شیطان کے بہکاوے سے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جب انسان غلطی کرے گا تو ضرور ایسا ہوگا کہ اس کے اندر پھر بات کو ریپینٹنس جگے گا، شرمندگی کا جذبہ ابھرے گا. اب وہ اس کو یاد آیا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو ان احساسات کے ساتھ وہ دوبارہ غلطی سے توبہ کرے گا، غلطی کو چھوڑنے کا عہد کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اس کے رحمت کے واسطے سے. تو رحمت کے واسطے سے جو دعا کی جائے وہ گا اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والی ہوتی. ایسی حالت میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے غضب کے تحت معاملہ نہیں کرے گا بندے کے ساتھ، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق معاملہ کرے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ انسان کو جب دی گئی آزادی، مکمل آزادی، تو یہ اندیشہ تھا کہ انسان غلطی کرے گا، اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا، تو پھر کیا. تو یہ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے لیے ایک خوشخبری ہے، انسان کے لیے ایک امید کی بات ہے، انسان کے لیے ایک ہوپ فل بات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ ہوپ فل رہے، ہمیشہ اپنی امید کو کام رکھے، اور اللہ بہت زیادہ رحمت والا ہے، بخشنے والا ہے.